السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، روزے کے اعتبار سے چار اہم باتیں آپ لوگوں کو بتلاؤں گا۔ نمبر 1، روزے کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ نمبر 2، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں تمام مذاہب میں روزے کی کیا اہمیت و فضیلت ہے۔ نمبر 3، شریعت اسلام میں روزے کی فرضیت کو تیسرے نمبر پر کیوں لازم قرار دیا گیا۔ نمبر 4، شریعت اسلام میں روزہ کب اور کیسے فرض ہوا۔ یہ چار باتیں ہیں جو تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتلاؤں گا۔ میرے دوستو، پہلے نمبر پر روزے کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ روزے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ چنانچہ روایات سے یہ چیز ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر ایام 20 کو روزے فرض تھے، یعنی 13 تاریخ کا روزہ رکھنا، 14 تاریخ کا روزہ رکھنا اور 15 تاریخ کا روزہ رکھنا، یہ روزے ان کے اوپر فرض تھے۔ اسی طرح یہود و نصارہ کے اوپر بھی روزے فرض تھے اور یونانیوں کے ہاں روزے کا وجود پایا جاتا تھا۔ دوسرے نمبر پر دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں تمام مذاہب کے اندر روزے کی کیا اہمیت و فضیلت ہے۔ میرے دوستو، ہندو دھرم، بدھ مذہب، ان کے اندر برت رکھنا یعنی روزہ رکھنا یہ ان کے مذہب کا اہم رکن ہے، اور اسی طرح پارسیوں کے ہاں بھی روزے کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ ان کے ہاں اس کو بہترین عبادت سمجھا جاتا ہے۔ الغرض دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں تمام مذاہب میں روزے کی بڑی اہمیت و فضیلت پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہر قوم و ملت میں روزے کا وجود کسی نہ کسی درجے میں پایا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر شریعت اسلام نے روزے کی فرضیت کو تیسرے نمبر پر کیوں لازم قرار دیا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے، روزے کا ادا کرنا بنسبت دوسری عبادات کے انسان کے نفس پر یہ شاق گزرتا ہے۔ روزے کی سختی، روزے کا ادا کرنا، روزے کا رکھنا انسان کے نفس پر بنسبت دوسری عبادات کے تھوڑا مشکل گزرتا ہے، اور اسلام نے احکامات کی فرضیت میں یہ روش اختیار کی ہے، جو احکامات ذرا ہلکے ہیں ان کو پہلے لاگو قرار دیا گیا ہے، ان کو پہلے لازم کیا ہے، اور جو اس کے بعد جو مشکل ہیں ان کو دوسرے اور تیسرے نمبر پر رکھا ہے۔ اس وجہ سے شریعت اسلام نے روزے کی فرضیت کو تیسرے نمبر پر اس کو لازم قرار دیا۔ میرے دوستو، چوتھے نمبر پر شریعت اسلام میں روزہ کب اور کیسے فرض ہوا، یہ بہت اہم بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ کے اندر مقیم رہے اور لوگوں کو شریعت اسلام کی دعوت دیتے رہے، دعوت و تبلیغ لوگوں کو دیتے رہے، اور اس وقت تک صرف 2 حکم لوگوں تک پہنچاتے اور لوگوں کو ان دونوں حکموں کا پابند کرتے تھے۔ وہ 2 حکم کیا تھے؟ پہلا حکم یہ تھا کہ اللہ کے ذات پر ایمان لانا، دوسرا حکم بت پرستی کو چھوڑنا، اس سے دور رہنا تھا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دوسرے احکامات بھی انسانوں پر لاگو ہوتے گئے۔ چنانچہ شریعت اسلام میں سب سے پہلا حکم نماز کا وہ مسلمانوں پر لاگو ہوا، اور اس کے بعد جب مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو بہت سارے احکامات مسلمانوں کے اوپر لاگو ہوئے، اور ان میں ایک حکم روزے کا بھی تھا۔ شروع کے اندر مسلمانوں پر عاشورہ کو روزہ فرض تھا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنے کے لیے 10 محرم کے ساتھ 9 کے روزے کو یا 10 کے ساتھ 11 کے روزے کو لازم قرار دیا۔ شروع اسلام کے اندر مسلمانوں کے لیے اس کے اندر رخصت تھی، ان کے لیے آزادی تھی، جس کا دل چاہتا وہ روزہ رکھ لیتا تھا، اور جس کا دل نہ چاہتا وہ روزے کے بدلے میں ایک غریب آدمی کو 1 دن کا کھانا کھلا دیتا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں کی کمزوریوں کو جانتے تھے اور ان کو آہستہ آہستہ روزے کی عادت ڈلوانا چاہتے تھے۔ چنانچہ جب ایک عرصہ گزر گیا اور مسلمانوں کی روزہ رکھنے کی عادت پکی ہو گئی
پھر مسلمانوں کے اوپر سوائے مریض اور معذور کے تمام لوگوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دیے گئے۔ چنانچہ ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان سن 2 ہجری کو رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دیے گئے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی روزے تھے تمام روزوں کو منسوخ قرار دیا گیا۔ اور رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے